معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے، دل آزاری ہو، لیکن میں دیکھیے صرف اس بات کا رسپانسبل ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ سو حبیبیز اینڈ دیسیز، ایک بار پھر سے آپ کو کہیں گے ویلکم، خوش آمدید جی آیا نو بھلے کرایا بخیر راگلے وش آت کے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر اور مستحکم حالت میں رکھے، آمین۔ بات یہ ہے کہ جب سے کراچی آیا ہوں تو جو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ رک سا گیا ہے، تھم سا گیا ہے، بریک لگ گئی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جی کلچرل شاک۔ الٹا ہو گیا نا، جب آپ اپنے ملک سے پردیس جاتے ہیں تو آپ کو کلچرل شاک ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر معاملہ الٹا ہے۔ ہم آئے ہیں پردیس سے اپنے دیس میں تو ہمیں یہاں پر کلچرل شاک لگ گیا ہے۔ بہرحال یہ کیا بلا ہے، اس کی کیا باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ضرور، لیکن آج کی ویڈیو میں نہیں، یہ بتاؤں گا میں آپ کو کل کی ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ تو آج کیا بات ہونے والی ہے بھائی؟ آج بات یہ ہونے والی ہے کہ کل میرا جانا ہوا قبرستان ایک جنازے کی تدفین میں۔ وہاں میں کیا دیکھتا ہوں؟ وہاں میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں، بالکل جنازے کے ساتھ جو لوگ تدفین کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اب ایک جمع غفیر آپ کہہ لیں، خاصے زیادہ لوگ تھے وہاں پر، وہ سب لوگ وہاں پر پہنچے قبرستان میں تدفین کی نیت سے، جنازے میں شریک ہونے کے لیے، ایک فرض کفایہ بھی ادا کرنے کی غرض سے۔ اچھا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو جی اب میں کیا آبزرو کرتا ہوں کہ جتنی بھی وہاں پر خلقت موجود ہے اس میں سے جو 10% لوگ ایسے ہیں جنہیں بظاہر واقعی میں کچھ غم ہے، دکھ ہے اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کا، جو اپنے بیہیویئر سے کہہ لو، باتوں سے کہہ لو، یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جی واقعی میں اس شخص کے جانے کا انہیں غم ہے، دکھ ہے، اور بقول ان کے کہ وہ شخص جو چلا گیا دنیا سے اس کی کمی شاید کبھی پر نہیں ہو سکے گی، فیئر انف۔ لیکن اس کے علاوہ جو 90% لوگ تھے وہاں پر، انہیں اس شخص کے دنیا سے چلے جانے کا کوئی غرض نہیں تھا۔ انہیں اس بات سے بس وہ آئے تھے ایک رسمن اور ایک فارمیلٹی کے لیے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے، دل آزاری ہو، لیکن میں دیکھیے صرف اس بات کا رسپانسبل ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے بات کو، خیر واپس آتے ہیں پوائنٹ پر۔ تو بھائی اب جو 90% لوگ ہیں انہیں تو ایس سچ کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ذرا جلدی تدفین کر دو تاکہ ہم بھی نکلیں، اپنے کام کاج کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے جی، دکان، کاروبار، بزنس اور آفس واپس جانا ہے، اپنے کام دیکھنے ہیں، دنیاوی معاملات کو دیکھنا ہے۔ فیصلہ بھائی آپ کی زندگی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جو کہ پوچھنے لگے ایک دوسرے سے، اور بھائی کیا حال ہے تمہارے، خیریت ہے؟ ایک صاحب ایسے تھے جو ڈسکس کر رہے تھے یار کل کے میچ میں، انگلینڈ اور پاکستان کا میچ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا درجہ۔ قبرستان میں ہیں آپ، جنازے کی تدفین ہو رہی ہے اور باتیں کیا چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ستم ظریفی یہ کہ جی آپ اور میں انہی 90% لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی 90% لوگ ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی آپ کس حال میں جی رہے ہیں، آپ دنیا سے گئے ہیں تو کس حال میں گئے ہیں، سوچئے گا ضرور اس بارے میں۔ اچھا، ایک اور بات جو میں نے پرسنلی تحقیق نہیں کی، کہیں سنی ہے، کسی ایک فلم کا ڈائلاگ بھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جی جب انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو اس کے مر جانے کے بعد 10 منٹ تک اس کا دل زندہ رہتا ہے، 20 منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے، اور 4 گھنٹوں تک اس کی آنکھیں زندہ رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی، جو حال ہم دنیا والے اس مردے کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ آنکھیں اس کو دیکھ لینا تو پھر اس مردے کو موت ایک تحفہ ہی لگے گی۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو گھوم پھر کے بات اس نہج پہ آتی ہے بھائی کہ لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور یہ مت سوچو کہ جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آپ کی اپنی لائف ہے، اپنے مزاج اور اپنے اسٹائل میں جئیں۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھ لیں کہ جی کام وہ ہونا چاہیے جو کہ دین کے دائرے میں ہو، اخلاقیات کے دائرے میں ہو۔ اختلاف رکھ سکتے ہیں آپ میری بات سے، مخالفت تھوڑی سی جو ہے نا وہ بامعنی نہیں رہے گی بات، اختلاف جو ہے وہ ٹھیک رہے گا، تو اختلاف ضرور کیجیے گا میری اس بات سے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، جب پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت
آپ میں ہم سب دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں اور لوگ اس وقت ہنس رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، چہروں پر ایک خوشی ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے چہروں پر، لیکن کام ایسا کر کے جانا ہے دنیا سے کہ جب ہم جا رہے ہوں نا تو ہم خوشی خوشی جا رہے ہوں، اور جو دنیا ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ رو رہے ہوں اس سوچ کو لے کر کہ کاش کاش یہ شخص کچھ دن اور ہمارے درمیان ہوتا، کاش کچھ دن اور ہم اس کی صحبت کو انجوائے کر سکتے۔ تو بھائی یہی بات ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سنو، جیو، خوش رہو، مسکراؤ، کیا پتا کل ہونا ہو۔ یاللہ بائے۔